The Maker of the universe made it clear for us that we are here on a mission, and it soon will take form in physicality, that the house of the Maker in the Holy Land of Israel, in the greatest city of Yerushalayim, will hold and be blessed with the temple of Hashem that will be called the house of prayer to all nations. Now I'm going to introduce you to the people who make this happen. آج سے 10 مہینے پہلے 7 اکتوبر 2023 کو جب حماس نے 5000 راکٹ سے اسرائیل پر حملہ کیا تو میں نے آپ کو اس وقت بتا دیا تھا کہ اسرائیل جو کہ 1947 سے لے کر آج تک مسلسل تیسری عالمی جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا، اب کی بار وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی نئی جنریشن کو اب تک اس جنگ کے لیے ذہنی طور پر تیار کر چکا ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجیکل، جنگی یا سفارتی تیاریاں، ہر طرح کی اسٹریٹجی انہوں نے یہی سوچ کر بنائی ہے کہ انہیں ایک دن اس عالمی جنگ کو لڑنا ہے، وہ عالمی جنگ جس کی پیشن گوئی ہر ایک ابراہیمک ریلیجن کے اندر کی گئی ہے، اور وہ پیشن گوئی جس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، جنگ ہرمجدون یا اسلام کے اندر ملحمۃ العظمیٰ، جس کا مقام اسرائیل کے اندر یروشلم شہر کے اندر مجیدو نام کی پہاڑی بیان ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنگ اتنی خوفناک ہوگی کہ اگر کسی شخص کے 1000 بیٹے ہوں تو 999 اس جنگ کے اندر مارے جائیں گے۔ اور دوسری طرف اس وقت مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر مکمل طور پر اسلام نافذ ہو۔ اسرائیل اور امریکہ نے دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک کو اپنی سائٹ پر کرنے کے لیے نیٹو کا انتخاب کیا ہے۔ یہ دنیا کے تقریباً زیادہ تر ایسے ملکوں کا اتحاد ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور اسرائیل اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے کہ اس سے بہترین موقع اس کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جب دنیا کے تمام مسلمان حکمران آپس کے اندر تفرقے بازی کا شکار ہیں، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں اور اپنی انتہائی کمزور ترین حالت کے اندر ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑ کر رکھنا اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جانا، ورنہ تم پر دنیا کا عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے سے پہلے آپ سبھی یقیناً ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے کہ دنیا میں 57 اسلامی ملک ہیں، 1.8 بلین مسلمان ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ممکن ہے کہ اسرائیل اتنی بڑی جرات کر سکے کہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد مسلمانوں کی سب سے مقدس ترین جگہ بیت المقدس پر موجود مسجد الاقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ پر اپنا ٹیمپل تعمیر کر دے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے جب 10,000 غزہ کے معصوم لوگوں کو قتل کر کے ان پر بم برسا کر ان کو قتل کیا، تو کون سا اسلامی ملک ہے جو کہ ان کی مدد کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں اسرائیل کے سامنے اپنی آرمی لے کر آیا، مذمت اور امداد کے علاوہ؟ بلکہ کڑوا سچ تو یہ ہے کہ کئی اسلامی ممالک ایسے ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر اسرائیلی آرمی کی پیٹرول اور جنگی سامان سے مدد کرتے رہے، سفارتی طور پر بھی خاموش رہے۔ حالانکہ اگر یہ تمام اسلامک ملک ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں تو اسرائیل کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ آپ ذرا غور کریں کہ اسرائیل نے یہ تمام جنگ سوچ سمجھ کر شروع کی ہے، اس کی ٹائمنگ انتہائی اہم ہے۔ وہ چن چن کر ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے، یعنی توڑو اور کمزور کر کے ختم کر دو، ہر اس ملک کو کمزور یا ختم کر رہے ہیں جو کہ ان کی اس آخری جنگ کی پیشن گوئی اور ان کے مسیح دجال کی آمد کی پیشن گوئی کے درمیان میں آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر عراق، ایران، لبنان، مصر اور سب سے بڑھ کر فلسطین یا پھر حماس۔ اور اسرائیل کے مطابق اس ٹائم کے اندر وہ بالکل تیار ہے، کیونکہ ان کے مطابق 2 سال پہلے جو 5 لال بچیاں جن کو امریکہ کی ریاست ٹیکساس سے یہاں پر لایا گیا، اور یہ تورات کے اندر بیان کی گئی نشانی کے مطابق تھی، یعنی ان کا جسم پوری طرح سے بالوں سے لال تھا، انہیں بہت جلد مسجد الاقصی کے سامنے ماؤنٹ اولیو پر قربان کر کے مسجد الاقصی کو شہید کیا جائے گا، اور اس کی جگہ پر تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کا مسیح دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور پوری دنیا پر گریٹر اسرائیل کو قائم کرے گا، جس کا نقشہ ان کے پاس موجود ہے۔ حالانکہ یہودی قوم بھی اس بارے میں ڈیوائیڈڈ ہے کہ وہ مسیح ہیکل کی تعمیر سے پہلے آئے گا یا پھر اس کی تعمیر کے بعد۔ یہ قوم پچھلے 76 ایئر سے اس قربانی کی تیاری کے اندر، جس کے اندر تمام رسمیں، لباس، لوکیشن، ربیع کا انتخاب، ہیکل سلیمانی کا نقشہ اور ریچول کی ہر ایک تیاری شامل ہے، کہ ساتھ اپنی نسلوں کو اس جنگ کی اہمیت اور جنگ کے متعلق تیاری کرواتی آ رہی ہے۔ اور اب ان کے مطابق وہ وقت اب پورا ہو چکا ہے اور ہم اینڈ ٹائمز کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور یہ سب کچھ دی ٹیمپل ایسوسی ایشن نام کی ایک آرگنائزیشن کروا رہی ہے، جو کہ بنی ہی اسی مقصد کے لیے ہے۔ ویب سائٹ کے علاوہ ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی موجود ہے، جہاں پر یہ اپنی تیاریوں سے متعلق پوری دنیا کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں اس چینل پر ایک نئی ویڈیو پوسٹ کی گئی، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ لال بچہ کی قربانی اور باقی اس ریچول کے تمام تر کام کس کس شخص کے ذمہ ہوں گے۔
یعنی ان شارٹ بہت ہی جلد ہم مسجد الاقصی کو شہید کرنے والے ہیں اور اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے والے ہیں، لیکن کوئی بھی مسلمان ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بار بار پوری دنیا کو ویڈیوز کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ وی آر ریڈی۔ بظاہر یہ باقی دنیا کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو یہاں پر آ کر وزٹ کرنے اور عبادت کی دعوت دیں گے، اور اس پر کتاب بھی لکھ رہے ہیں۔ یہ کتاب انگلش کے اندر ہوگی اور اس کے اندر وہ تمام انفارمیشن موجود ہوں گی جو کہ اس ہیکل کے متعلق پوری دنیا کو جاننا انتہائی ضروری ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ ایسا ناممکن ہے، اور یہ قوم خود کو چوزن پیپل آف گاڈ یعنی خدا کے چنے ہوئے بندے مانتی ہے، اور اس کے علاوہ باقی سب کو کیڑے مکوڑے۔ اب اگر تاریخ کی مانیں تو یہ بات سچ ہے کہ یہ قوم بنی اسرائیل کی صورت ایک وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی لاڈلی ترین قوم تھی، لیکن اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بدل کر دنیا کی خلافت عربوں کو دے دی، لیکن ساتھ ساتھ سورہ محمد کے اندر دھمکی بھی دے دی کہ اگر تم نے اس قرآن کے مشن کو پیٹھ دکھائی تو تمہیں بھی بدل کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق عربوں کی نافرمانیاں، قرآن کو پیٹھ دکھانے اور اپنی عیاشیوں کی وجہ سے اس عرب قوم کو ترکوں سے یعنی سلطنت عثمانیہ سے بدل دیا گیا، لیکن اس کے بعد امت مسلمہ کبھی بھی ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکی۔ ویسے تو لال بچہ کی قربانی اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر یہ سب پیشن گوئیاں تورات کے اندر موجود ہیں، مسلمانوں کی کتاب کے اندر ایسا کچھ نہیں لکھا، لیکن اس کے بعد کے حالات تورات، انجیل اور اسلامی تعلیمات کے اندر ایک جیسے بیان ہوتے ہیں۔ یعنی ایک عالمی جنگ جس کے اندر یہودی، کرسچن اور منافق مسلمان ایک جگہ پر، جبکہ امام مہدی علیہ السلام کا لشکر دوسری طرف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آخر میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔ یہ جنگ ہر صورت ہو کر رہنی ہے اور اسرائیلی قوم اس کی منصوبہ بندی بھی کرتی آ رہی ہے، لیکن یہ کب ہوگی اس کا کسی کو نہیں پتا۔ لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس جنگ کو زیادہ سے زیادہ ڈیلے کروائیں، کیونکہ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو اٹامک بامز کی تباہی کے بعد شاید ایک بار پھر سے انسانیت سٹون ایج کے اندر پہنچ جائے، ٹینکوں کی جگہ گھوڑے اور مشین گنز کی جگہ تلواریں لے لیں، اور اس کے بعد اسلامی خلافت کا آغاز اسی جنگ کے میدان یعنی فلسطین کے شہر یروشلم سے ہوگا کچھ یوں کہ ایک سعودی بادشاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں کے اندر حکومت حاصل کرنے پر اختلاف ہوگا۔ یہ لڑائی حرم کعبہ کے اندر بھی پہنچ جائے گی، اور آخر کار یہ تمام قبیلے حرم کعبہ کے اندر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں حکمران تسلیم کر کے اس لڑائی کو ختم کریں گے، اور اس شخص کا نام ہوگا امام مہدی۔ یہ پیشن گوئی کس حد تک درست ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ دنیا کا کوئی بھی ایک ایسا ملک نہیں ہے جس کے اندر پریکٹیکلی طور پر بادشاہت کا نظام آج بھی ایگزسٹ کرتا ہو سوائے سعودی عربیہ کے، اور اس ٹائم بھی بادشاہت کو لے کر وہاں پر کس قدر کھینچا تانی موجود ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد یہ تمام لوگ مل کر پورے عرب کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کی زمینی مدد ایسے کریں گے کہ ان کے ظہور کی خبر سن کر ایک لشکر جس کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے خراسان سے نکل کر مکہ کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی فوج سے جا کر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آج کے خراسان کا مطلب ہے ایران، افغانستان اور پاکستان کا کچھ حصہ۔ اس کے بعد یہ لشکر دجال کی اسی فوج کا مقابلہ اسی جگہ یروشلم شہر کے اندر کرے گا اور اس کو فتح کر لے گا، اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ یہ مسلم لشکر آہستہ آہستہ اتنی بڑی یہودی فوج کے سامنے کمزور پڑنے لگے گا، اور یہاں تک کہ ایک مشکل وقت ایسا آئے گا کہ دجال اور اس کا لشکر امام مہدی کی فوج کا پیچھا کرتے ہوئے ملک شام کے دمشق شہر میں امام مہدی علیہ السلام کی فوج کو ایک جگہ پر گھیر لے گا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کی آسمانی مدد ایسے کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں ایک جامع مسجد کے مینار پر واپس آ کر دجال کو قتل کریں گے اور پوری دنیا پر اسلامی خلافت کو قائم کریں گے۔ یہودی قوم کا گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر قبرستان بنا دیں گے، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا جو کہ اس قدر تباہی پھیلائیں گے کہ اللہ کی پناہ ان کے خاتمے کے بعد پوری دنیا پر عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت یا پھر مسلمانوں کی خلافت قائم ہو جائے گی۔ اور یہ جنگ ایک بہت بڑی تباہی ہے جو انسانیت کو اس ٹیکنالوجی کی تباہی سے نکال کر ایک بار پھر سے اس کے قدرتی انوائرمنٹ کے اندر واپس لے جائے گی۔ اور جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اس کے بعد بھی 40 سال تک امن و سکون کا دور ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت کی باقی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا، یعنی دابت الارض کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، اور یمن ملک کے اندر لگنے والی ایک بہت بڑی آگ جو کہ لوگوں کو ملک شام اور اس کے بعد میدان محشر کی طرف ایک جگہ پر اکٹھا کرے گی۔ اور اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام جب ایک بار سور پھونکیں گے تو اس دنیا و کائنات کے اندر موجود ہر ایک چیز بالکل فنا یا تباہ ہو جائے گی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد وہ ایک بار پھر سے سور پھونکیں گے تو اس دنیا و کائنات کی ہر ایک چیز دوبارہ سے اکٹھی ہو کر یا پھر زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف بڑھنے لگے گی۔ ان تمام نشانیوں کے بعد اب آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ ہم انسان قرب قیامت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔